آج اختر مینگل صاحب، محسن داوڑ صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سابق سینیٹر ہیں، ایم این اے بھی رہے ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے، انہوں نے چیلنج کر دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو۔ 26ویں آئینی ترمیم کو جن گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کیا ہے، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے یہ ترمیم پاس کروائی گئی ہے، کوئرجن استعمال ہوا ہے، جس انداز سے ووٹنگ ہوئی ہے اور جس انڈیو ہیسٹ میں اس ترمیم کو پاس کروایا گیا ہے، اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ترمیم کے نتیجے میں جو جوڈیشل کمیشن بنا اس کے جو فیصلے ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، اور ساتھ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ریسنٹلی جو فیصلے ہوئے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا اس کو بھی اس ترمیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ترمیم کے اوپر جو ہے یہ ساری کی ساری بحث جاری و ساری ہے۔ عابد زبیری صاحب سابق سپریم کورٹ جو بار کے صدر بھی ہیں، انہوں نے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے قاضی فائز صاحب، ان کے سامنے ایک پٹیشن کی تھی، ابھی 26ویں آئینی ترمیم اس وقت میرے خیال میں شاید پاس نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک پارلیمان نے واضح اکثریت کے ساتھ جو کہ ریکوائرڈ مطلوب 2/3 میجورٹی چاہیے وہ انہوں نے پوری کر دی۔ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر حکومت وقت کا اختیار ہے، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ظاہر ہے نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہوئی، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس وقت پاکستان کی چیف جسٹس صاحب ہیں۔ اسی آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو جوڈیشل کمیشن بنا، پہلے 12 ممبر پھر وہ 13 ممبر ہو گیا، اس نے جو فیصلے کیے، ایک آئینی بینچ جو بنایا وہ بھی مان لیا گیا ہے، ججز بھی اس میں آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو چیلنج ہو رہی ہے ترمیم، اور اس کے اندر کوئی جان ہے ان چیلنجز کے اندر یا پھر ایک کاروائی ہی کی جا رہی ہے؟ عابد زبیری صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، حسب معمول میرے ساتھ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب، کراچی سے حیدر نقوی صاحب، اور چونکہ آج کل حسن ایوب امریکہ میں ہیں تو امریکہ سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد زبیری صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پٹیشنز اب کوئی 8 یا 9 کے قریب ہو گئی ہیں، اب ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا اس کے اوپر کوئی آگے معاملہ بڑھے گا؟ فل کورٹ بینچ کا یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے بھی 30 اکتوبر کو یہ ڈیمانڈ کی تھی، ایک میٹنگ بھی ہوئی، لیکن ظاہر ہے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کیا بنے گا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے 26 آئینی ترمیم کو جب ہو رہی تھی اسی وقت ہم نے چیلنج کیا تھا، ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا۔ ہم لوگ 5 ممبران ہیں پاکستان بار کے، ہماری پٹیشن فائل ہو چکی ہے اور کافی دن ہوگا اس کو فائل ہوئے۔ پھر ہم نے منیر ملک صاحب نے بھی چیلنج بلوچستان ہائی کورٹ بار کی طرف سے اور بلوچستان بار کاؤنسل کی طرف سے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے، تو وہ بھی پینڈنگ ہے۔ تو یہ ساری پٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آج صلاح الدین احمد اس نے بھی ان لوگوں کی طرف سے جو آپ نے نام لیے پٹیشن فائل کر دی ہے۔ جی، ان کے کاؤنسل ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں، آپ نے بات صحیح کہی کہ دیکھیے مقننہ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی بھی کرے اور وہ آئینی ترمیم بھی کر سکتے۔ قانون سازی، کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو آپ کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 8 ان کو ممانعت کرتا ہے تو اس پہ قطغن ہے، یا کانسٹیٹیوشن کی کسی آرٹیکل کے خلاف ہو، ترمیم وہ کر سکتے ہیں۔ اور ترمیم کے اوپر جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں، ترمیم، ہمارا کیس یہ ہے کہ کوئی ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ایک انسٹیٹیوشنل کیپچر کر لیں، یعنی پارلیمان نے جوڈیشری کو اور ایگزیکٹو نے قبضہ کر لیا، مطلب اس ترمیم کے تھرو ہر یہ تینوں ڈپارٹمنٹس انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا اوور لیپ ہوتا ہے ضرور، اور جیسے آپ آرگو کر رہے تھے جوڈیشل اوور ریچ ہو گئی ہے اور بہت غلط ہے، اور یہ ججز سپریم کورٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تو بالکل اس ترمیم کے تھرو سے پارلیمانی اور گورنمنٹ کی اوور ریچ ہو گئی ہے، اور انہوں نے بالکل اس کو کر دیا، اپنے تابع کر لیا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں ان کو ایک اکثریت مل گئی ہے، اور وہ اس اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کی، انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بنوا لی، اور آج ہائی کورٹ سندھ میں بھی آئی ایم شور وہ آج میٹنگ تھی، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن آج سندھ کی جی ایک غالباً ایک ممبر اس میں شامل نہیں تھے، ڈیفر کر دیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگلی میٹنگ تک جو تمام ججز ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، وہ آئینی معاملات کے اوپر جو وہاں پہ جو مقدمے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔
माशाल्लाह मोहम्मद बूटा जिनका ये बहुत नाम लेते हैं, बेचारा एक शख्स है कोई मोहम्मद बूटा की, जी मोहम्मद बूटा को इंसाफ नहीं मिलता और पेंडेंसी बहुत होती है। मोहम्मद बूटा तो 5 दिन से मोहम्मद बूटा के कोई केस ही नहीं चल रहे। और देखिए बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इसके अंदर है कि आजाद अदलिया को किस तरह से दबाया, कि देखिए आपको ये बात मालूम है मोहम्मद बूटा और आबिद जुबैरी के केसेस नहीं होते पर्सनल, सबसे ज्यादा लो लिटिगेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन होती है। इसके ऊपर बात करते हैं जुबैरी साहब। पहले मैं अपने सारे साथियों से भी जो सवाल वो करना चाह रहे हैं एक एक करके सवाल करें। चोई साहब क्विकली सवाल कर लीजिएगा, बाद में कमेंट हम आपस में कर लेंगे। चोई साहब। नहीं, अब तो सवाल तो है ही नहीं कोई, अब तो जवाब चाहिए हमें कि भाई ये आपने मुल्क को किस गड्ढे में फेंक दिया है कि यानी अदलिया की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंसाफ की फराहमी और लोगों की दादरसी को आपने सारे को इंतज़ामिया के मतहत कर दिया है कि वज़ीर आज़म के नॉमिनेटेड लोग जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुकर्रर कर रहे हैं, आइनी बेंच को कर रहे हैं और जो मर्जी है हो रहा है, और अदलिया को तकरीबन मफलूज कर दिया गया है और लोगों की दाद रसी का जो चैप्टर था वो भी क्लोज़ होता जा रहा है। पहले ही बहुत ज़्यादतियाँ हो रही थी, अब वो अखीर हो गई है। तो इसमें लगता ये है कि वकला चूँकि तकसीम है तो कोई मौसर तहरीक या दबाव वकला जो है पेश करने से कासर हैं और वो जो मनमानी कर रहे हैं वो होती जाएगी और आबिद जुबैरी साहब अपना रौला रप्पा पाते रहेंगे, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होएगा। ये आपके वो सवाल मैं कर देता हूं उसको फ्रेम, वो ये है कि क्या है क्योंकि इफेक्टिव तहरीक लॉन्च कर सकें। बात बिल्कुल सही है क्योंकि बार का इलेक्शन हुआ, जीत गई एक साइड, उनके लोग वहां पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो सारे मामला तो ठीक चल रहे हैं। जुबैर साहब। नहीं, आप इसको ठीक नहीं कहते। और देखिए हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए चौधरी साहब, फॉर द सिंपल रीजन, देखिए हमने अपनी पटिशन दाखिल कर दी है, अब ये कोर्ट के ऊपर है कि उसको लगाए सुने। बेशक हम आप उसको हमारी पटिशन को सुने, उसको अलाउ करें या उसको डिसमिस करें, लेकिन पटिशन में अभी तक तो हमें जहां तक खबर है कि उसमें तो अभी तक नंबर भी नहीं लगाया। देखिए तहरीक हमारी शुरू हो चुकी है, बुकला की तहरीक जुडिशल तहरीक है। देखिए इसके अंदर हमने कोर्ट्स को अप्रोच किया है कि उसमें जाके हम कहें कि ये जो तरमीम हुई है सही है, यही जो हमारा आईनी हक है किसी का भी, मेरा आपका, कि प्रोटेस्ट करें, वो भी वक्त पे आने पे होगा अगर नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा एम है कि हमने मेन हमारा फोकस है 26 नहीं आने तो नहीं। और बुकला डिवाइड नहीं है, ज्यादातर बुकला जो है वो इस बात पे मुत्तहद है कि ये तरमीम जो है इसने आजाद अदलिया को, नेचुरली हुकूमती बुकला जो है मिनिस्ट्री वही ग्रुप आपको पता है डोमिनेट करता है। और ऐसी बात नहीं है, बाहर के इलेक्शन जरूर है, सदर उनका इलेक्ट हुआ, सेक्रेटरी हमारा पाकिस्तान में 1800-1700 वोट, सबसे बड़ा मार्जिन लेके सेक्रेटरी हमारे ग्रुप का जीता। ये ग्रुप बाजी को छोड़ दें सर, ये ग्रुप बाजी की नहीं है। जिन लोगों ने अगर उनको भी वोट दिया है वो हो सकता है ग्रुप के उस पर, लेके असल मकसद ये है कि आप इसमें, हमने चैलेंज किया है, आपने मुनीर मलिक साहब ने जो कॉन्फ्रेंस किया था कि आप इस पर रेफरेंडम करवा लें बुकला में कि 26वीं चलें, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट देख लेगी।